الرحمن توحید میں جن شبہات کو پیش کیا جاتا ہے ان میں ایک شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے افعال کا اگرچہ وہ مالک ہے ان کا، لیکن وہ ان ہستیوں کو دیتا ہے اور وہ ہستیاں آگے دیتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رزق اللہ کا ہے، لیکن اس نے اپنے اولیاء کو دیا اور اولیاء آگے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو گویا اللہ سے لے کر دے رہے ہیں، یعنی مستقل نہیں ہیں لیکن اللہ سے لے کر دے رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کے محتاج ہیں لیکن باقی کائنات کو یہ ہستیاں دے رہی ہیں۔ یہ عقیدہ اگرچہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ایسا عقیدہ انسان کو مشرک نہیں بناتا، چونکہ ان ہستیوں کو اللہ کا شریک نہیں بنا رہا، لیکن عقیدہ باطل ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے کہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے۔ قرآن کو لے لیں کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے میرے اللہ، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں تو صحت دیتا ہے، تو نے ہی خلق کیا ہے، تو ہی موت دے گا۔ نہج البلاغہ کو پڑھیں اور دوسری احادیث کو پڑھیں۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ دے رہا ہے لیکن ان کے فیض سے دے رہا ہے، ان کے توسط سے دے رہا ہے، ان کے وسیلے سے دے رہا ہے۔ یہ عقیدہ صحیح اور درست ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الغیبت ہے، لکھتے ہیں کہ شیعوں کا آپس میں اس بات میں اختلاف ہو گیا، فی ان اللہ عز وجل فوض الی الائمۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین ان یخلقوا ویرزقوا، کہ اللہ نے یہ معاملہ سپرد کیا ہے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی طرف کہ وہ خلق کریں اور رزق دیں۔ ہے تو اللہ کا، لیکن ان کو سپرد کیا ہے کہ تم یہ کام کرو، ان کے حوالے کیا ہے۔ فقال قوم ھذا محال لا یجوز علی اللہ، ایک قوم نے کہا کہ ایسا جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، محال ہے، چونکہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اجسام رکھتے ہیں اور اجسام جو ہے وہ ایسے کام پر قادر نہیں ہیں، چونکہ جسم پر خلق کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ لأن الاجسام لا يقدر على خلقها، کیونکہ اجسام قادر نہیں ہے کہ وہ خلق کرے اور رزق دے اللہ کے علاوہ، یعنی خود جسم والا اور جسم کو خلق کرے، کیونکہ خلق کرنا ہے نا، اور لوگوں کو خلق کرنا ہے اور حیوانوں کو خلق کرنا ہے، تو جسم قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی طرح کے اور اجسام کو خلق کرے، لہٰذا ان اجسام کو اللہ تعالیٰ ہی خلق کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو قدرت دی ہے اس پر کہ وہ ایسا کریں، وَفَوَّضَهُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے یہ کام، یعنی خلق کریں اور رزق دیں، لہٰذا وہ خلق بھی کر سکتے ہیں اور رزق بھی دے سکتے ہیں۔ شیعہ کا آپس میں اس بات میں اختلاف ہو گیا، وَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ تَنَازُعًا شَدِيدًا، سخت ترین اختلاف ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس طرح کا عقیدہ کچھ لوگ اس وقت بھی رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، سب چیز کا مالک ہے، لیکن ان کو قدرت دی ہے کہ یہ کام کریں، یعنی مشرک نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ قائل تھے کہ اللہ جو ہے ان کو دے رہا ہے اور یہ آگے باقی مخلوق کو دے رہے ہیں۔ فقال قائل ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان، تو کسی کہنے والے نے کہا کیوں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو، محمد بن عثمان کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے سفیر ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان کے پاس جاؤ، فَتَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَيُوَضِّحَ لَكُمُ الْحَقَّ، وہ امام کے سفیر ہیں، امام کے واسطہ سے آپ کے لیے حق واضح کر سکتا ہے۔
फ़इन्नहु तरीक़ इला साहिबिल अम्र, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ एक रास्ता है, वसीला है। तो लोग राज़ी हो गए कि ये ठीक है, तो उन्होंने मसला लिखा और भेज दिया। अब ज़ाहिर है सफ़ीर ने आगे भेजा तो वापस भी एक ख़त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से आया, और अब शियों को चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के ख़त की बात को सुनें और उस पर अमल करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हमारे लिए हुज्जत बनाया है। किसी आम ऐसे वैसे को नहीं छोड़ गए, किसी अनपढ़ को, किसी जाहिल को, किसी दुनियादार और नफ्स के ग़ुलाम को, पैसे के पुजारी को नहीं बनाया कि उनसे हम अपना दीन और अक़ायद लें। तो ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने लिखा जवाबन, इन्नल्लाह तआला हुवल्लज़ी ख़लक़ल अजसाम, बेशक अल्लाह ताला ने अजसाम को खल किया है। वक़स्समल अर्ज़ाक़, अल्लाह ने ही ख़ुद रिज़्क़ को तकसीम किया है। लिअन्नहु लैसा बिजिस्मिन, क्योंकि वो अल्लाह जिस्म नहीं रखता है। तो जो अजसाम को खल करे ज़रूरी है कि वो ख़ुद जिस्म न हो, वरना दौर लाज़िम आएगा। वला हाल फ़ी जिस्मिन, और ना ही वो जिस्म के अंदर समो सके। लैसा कमिथलिही शै वहुव अस्समीउल बसीर, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं है और वो सुनने वाला और देखने वाला है। तो फिर कोई पूछ सकता है कि अइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम का अपना क्या मकाम हुआ, क्या मनसब हुआ उनका। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस ख़त में इस चीज़ का जवाब भी दिया और फरमाया, व अम्मल अइम्मतु अलैहिमुस्सलाम फ़इन्नहुम यसअलूनल्लाह तआला फ़यख़्लुक़, अल्लाह से मांगते हैं और वो खल करता है। व यसअलूनहु फ़यरज़ुक़, अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हैं पस वो रिज़्क़ देता है। अपने लिए दूसरों के लिए सिफारिश करते हैं, अल्लाह कबूल करता है। ईजाबन लिमसअलतिहिम व इज़ामन लिहक़्क़िहिम, उनकी शफ़ाअत को कबूल करते हुए, उनके हक़ को बड़ा करते हुए, उनकी अज़मत को बयान करते हुए कि वो इतनी अज़ीम हस्तियाँ हैं कि मांग लेती हैं तो अल्लाह उनको रद्द नहीं करता। तो ये मकाम हकीकी मकाम अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम का है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के साथ रिज़्क़ देने में, खल करने में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने किसी के हवाले नहीं किया। हाँ, जन्नत के हवाले से देखें, मसलन अगर हमारे पास दलील आ गई है कि जन्नत जो है अल्लाह ताला तकसीम करने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करेगा, तो फिर हमने कह दिया कि कसीमुन नार वल जन्ना है। दुनिया में भी जब दलील आ जाती, कोई आयत मजीदा, कोई सही हदीस आ जाती कि अल्लाह उनको दे रहा है और वो आगे तकसीम कर रहे हैं, तो मान लेते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कुरान, नहजुल बलागा, हदीस, सब कुछ इससे भरा पड़ा है कि अल्लाह ताला ही सब कर रहा है। इन हस्तियों का मकाम व अज़मत ये है कि अल्लाह इनकी बात को सुनता भी है, मानता भी है, शफ़ाअत इनकी कबूल भी करता है। इस हदीस का हवाला अगर किसी ने देखना है तो किताबुल ग़ैबत शेख तूसी की सफ़ा नंबर 293 है, उसमें आप देख सकते हैं। ये था इस शुबे का मुख्तसर सा जवाब। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि त्वाहिरीन।